فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس نے رمضان المبارک کے مہینے کو مزید فضیلت والا بنایا ہے، اس نے اپنے بندوں کو بہت سی نیکیوں کا موقع عطا فرمایا ہے جن سے وہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہی گواہی ہے جس کے ذریعے ہم سلامتی کا گھر پانے کے امیدوار ہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا، آپ روزہ رکھنے والوں اور عبادت کرنے والوں میں سب سے بہتر اور اعلیٰ ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر جو نیک لوگ تھے، آپ کے تابعین پر بھی بہت رحمتیں اور سلامتیاں ہوں۔ اے اللہ کے بندوں، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ جو اسے اپنا لیتا ہے وہ سب سے بلند مقام کو پا لیتا ہے اور وہ مقصد حاصل کر لیتا ہے جو بہت ہی عظیم مقصد ہے، اور برے نتائج سے اور برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے بندوں، دن کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں اور کتنی جلدی مہینے گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ جو آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے۔ اب دیکھیے توفیق والا وہی ہے کہ جو واقعی سنجیدگی کے ساتھ عبادت میں لگا ہوا تھا، جس نے پورا ارادہ کر رکھا ہے کہ بقیہ مہینے میں بھی پوری محنت کرے گا۔ مہینہ تو گزرتا جا رہا ہے، تو خیال رکھو اس کا اکثر حصہ گزر گیا ہے اور اس کا تاج اور اس کا جوہر ابھی باقی ہے۔ آخری عشرہ آنے والا ہے، آخری عشرہ ابھی آنے والا ہے، بہت قریب ہو گیا ہے۔ اس کی خیر، اس کی برکت بہت قریب آ لگی ہے۔ مغفرت کی اور اللہ کے رحمت کے جھونکوں کی اور آگ سے بچانے کی، دعاؤں کو قبول کرنے کی، نیکیوں کو بڑھانے کی اور برائیوں کو معاف کرنے کا آخری عشرہ آ گیا ہے۔ کیسا کامیاب شخص ہے جو اس میں محنت کرے اور پہلے جو اس سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کا اچھا مداوع کر لے، اور جو اس میں نیکیاں نہ کرے، سستی کرتا رہے، وہ کتنا بدقسمت ہے۔ تو اللہ کے بندو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، ابھی دروازہ کھلا ہے اور خیر ابھی باقی ہے، اور اعمال کا دار و مدار ان کے آخری حصے پر ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہت محنت کرتے تھے، اتنی محنت جتنی عبادت میں محنت کی جا سکتی ہے میکسیمم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بہت محنت کرتے تھے عبادت میں، اتنی محنت جتنی وہ اس سے پہلے دوسرے ایام میں نہیں کرتے تھے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور اپنی ساری رات عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آخری عشرے کا مقام اور مرتبہ خوب پہچانا تھا۔ وہ نیکی میں آگے بڑھتے تھے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیش رہتے تھے۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا تھا کہ وہ 11 رکعتیں لوگوں کے لیے پڑھایا کریں۔ بیان کرتے ہیں اس وقت قاری 100 آیتوں والی سورتیں پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوتے اور کھڑے کھڑے تھک جاتے تو کسی چیز کی ٹیک لگا کے کھڑے رہتے، اور اس طرح وہ طویل عبادت کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ تراویح کی نماز لمبی لمبی کرتے تھے۔
کیونکہ وہ رکعتیں بہت طویل ہوتی تھی۔ جب ہم نکلتے تھے تراویح پڑھ کے تو تقریباً فجر کا وقت ہو چکا ہوتا تھا۔ اسے امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے سلف صالحین اسی طرز پر چلتے رہے، وہ آخری عشرے کو بڑی تعظیم سے دیکھتے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے تھے، اس پر غور و فکر کرتے تھے، اس کے اوپر بہت غور و فکر کرتے تھے، خوب کوشش کرتے تھے کہ بہت زیادہ نیکیاں کریں، اللہ کا قرب حاصل کرنے میں پیش رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کرتے تھے۔ اے اللہ کے بندو، اس عشرے کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کا شرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں لیلۃ القدر رکھی ہے، وہ رات کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ بڑی عظیم الشان رات ہے، اور جس کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے لیلۃ القدر کے حوالے سے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، جس میں واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اسے لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں یہ وہ رات ہے جس کے اندر لوگوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے، جس میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اس میں بڑے بڑے اہم حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس میں بہت بھلائیاں ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت مہربانیاں ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بہت اچھائیاں ہوتی ہیں، جن کی گھڑیاں بہت قیمتی اور بیش قیمت ہیں۔ جو عمل اس میں کیا جاتا ہے وہ 1000 مہینے وہ عمل کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 کا مطلب یہ ہے 83 سال اور 4 ماہ۔ کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا انعام ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں فرق نہیں کرتا، کسی کو یہ موقع زیادہ اور کسی کو یہ موقع کم نہیں ملتا، بلکہ سبھی لوگوں کو یہ موقع برابر ملتا ہے۔ جو چاہے اس میں نیکیاں کر کے آگے بڑھ جائے، اور جو اس سے محروم ہو جائے وہی حقیقی محروم ہے، اور جو اس میں عبادت کر لے وہی حقیقی کامیاب ہے کہ جس کے بارے میں رشک کرنا چاہیے۔ اور اس کی فضیلت میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھی نازل کیا ہے۔ اس کی فضیلت میں اور اس کے ثواب میں یہ بھی شامل ہے کہ جو خالص نیت کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے جو اس میں عبادت کرتا ہے، اس میں قیام کرتا ہے، اس میں تہجد پڑھتا ہے، اس میں دعائیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ عمر کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے فرمان ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر کی ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی نیت رکھتے، اجر کی توقع رکھتے ہوئے عبادت کرتا ہے لیلۃ القدر میں، اللہ اس کی گزشتہ عمر کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے وہ لیلۃ القدر کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بہت سی آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور جس کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر معلوم ہو جائے کہ کون سی رات ہے تو میں اس میں کون سی دعا کروں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم یہ دعا کرنا کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی تجھے بہت پسند ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ ناظرین، فرما رہے ہیں
یاد رکھیے کہ انسان کی ایمان کی سچائی کی علامت ہے اور اللہ کی توفیق کی علامت ہے کہ انسان لیلۃ القدر کا جو موقع ہے اس کو غنیمت جانے، اس میں بہت زیادہ نیکیاں کرے اور بہت زیادہ دعائیں بھی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کا دل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے فرماتی ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ بتائیے اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو گئی، دیکھیے اگر مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر کون سی ہے یا آج ہی کی رات لیلۃ القدر ہے، میں کون سی دعا کروں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا کرنا کہ اے اللہ تو سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف فرما دے کیونکہ معافی تجھے پسند ہے۔ امام ترمذی نے اسے روایت بھی کیا ہے، صحیح بھی کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نصیحت کی ہے کہ طاق راتوں میں آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اسی طرح ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو جو ہم سے مخفی رکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم پوری کوشش کریں کہ ہم اس کو حاصل کر لیں اور کوشش کر لیں کہ اس کی عبادت کریں، کیونکہ جو اس میں قیام کرتا ہے اس کے لیے اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے چاہے اسے معلوم نہ بھی ہو کہ آج لیلۃ القدر تھی۔ دیکھیے رمضان گزرتا جا رہا ہے، کھیل کود کو چھوڑ دو، نیکیوں کی طرف آ جاؤ، اذکار کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو۔ یہی بہترین عمل ہے جو غنیمت ہے آج کے دنوں میں۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی خوشنودی حاصل کر چکے، جو آگ سے بچ گئے، جو جنتی بن گئے کیونکہ انہوں نے لیلۃ القدر میں عبادت کی تھی، آخری عشرے میں پوری سنجیدگی کے ساتھ عبادتیں کی تھیں۔ اللہ سے امیدیں رکھیے، محنت کیجئے اور خوش ہو جائیے، اچھی توقع رکھیے کیونکہ مغفرت کا وقت ہے۔ یاد رکھو یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، لہٰذا محنت کرو اور اپنے لیے اچھی چیزیں قیامت کے لیے آگے بھیجو۔ یاد رکھو یہ وہ وقت ہے جس کو غنیمت جاننا چاہیے، جن میں عبادت بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ وہ خوش بخت ہے جس نے صحیح معنوں میں اس میں عبادت کی، روزے رکھے، قیام کیا، اللہ کی طرف پلٹا اور اللہ سے دعائیں کی۔ اللہ کے بندو، اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے، ان میں آنے والی آیات اور ذکر حکیم سے برکت عطا فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، متقین کے امام ہیں۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر جو پاکیزہ اور طاہر ہیں، آپ کے صحابہ کرام پر جو نیک لوگ ہیں، ان کے تابعین پر بھی جو قیامت تک آنے والے ہیں۔ اس کے بعد میں یہی کہوں گا کہ اے مسلمان بھائیوں، کتنی اچھی بات ہے کہ ہم پاکیزہ دل کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ آخری عشرے میں عبادت کریں، اپنے دل کو اللہ سے جوڑ لیں، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکال لیں۔ یاد رکھیے اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے یہ سارے کام بڑے آسان ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں شامل ہے کہ جب آخری عشرہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیتے تھے اور باقی کاموں کو چھوڑ دیتے تھے، مکمل توجہ عبادت کی طرف کر لیتے تھے۔ ابن قیم علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے تاکہ اپنے دل کو اللہ کی طرف مکمل طور پر متوجہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اعتکاف کرتے رہے جب تک وہ اس دنیا میں رہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے یہاں تک کہ وہ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی اس اعتکاف کی سنت کو جاری رکھا۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ کی بیویوں اور آپ کے صحابہ نے
آپ کے بعد اعتکاف کی سنت کو جاری رکھا، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی فرما برداری کرتے تھے، اللہ کے ساتھ دل لگا لیتے تھے، اللہ کے ساتھ گریہ زاری کرتے تھے، اللہ کی کتاب کی طرف توجہ کرتے تھے، دنیا اور اس کے مشاغل سے دور ہو جاتے تھے، دنیا اور اس کے اندر مختلف موجود چیز اور خوبصورت اور اچھی دل کو موہ لینے والی چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ آخری عشرے میں انسان کے لیے یہ اچھا ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے، آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے، یعنی 21ویں رات شروع ہونے سے پہلے، مغرب کی نماز سے پہلے وہاں چلا جائے، اور جب تک چاند دیکھنے کا اعلان نہ ہو یا 30ویں دن کے آخر تک، مغرب تک وہ وہاں پر رہے۔ جو اعتکاف مکمل نہ کر سکے اس کو چاہیے کہ وہ کچھ حصہ اعتکاف کر لے، کچھ دن اس میں سے اعتکاف کر سکتا ہے۔ دیکھیے یہ بہترین موقع ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتیں ہیں۔ دیکھیے یہ مہینہ اس وقت آپ کو اس مکہ میں نصیب ہو رہا ہے، جہاں پہ مکہ مقدس جگہ ہے اور رمضان کا وقت بھی مقدس ہے، تو نیکی کی طرف آگے بڑھو، جلدی کرو، جمعہ کا اہتمام کرو، جماعت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماؤ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق بھی کوشش بھی کرو، مکمل کوشش کرو کہ اس مہینے میں آپ زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنا ہوتی ہے وہ اس مہینے میں جلد زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، چاہے اس کا وقت نہ بھی آیا ہو، کیونکہ اس میں بہت برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو خاص رحمتوں سے نوازا ہے، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، جس میں ہدایات ہیں اور واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی۔ اللہ کے بندو، اس ہستی پر درود بھیجو جو سب سے بہتر روزہ رکھنے والی، سب سے بہتر نماز پڑھنے والی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر، امہات المومنین پر۔ اے پروردگار چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر اور عثمان اور علی سے راضی ہو جا، تمام صحابہ کرام سے، تابعین سے بھی راضی ہو جا، اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا، تو سب سے بڑھ کر کرم نوازی فرمانے والا ہے۔ اے اللہ اس مہینے میں جتنے دن بچے ہیں ان میں ہمیں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ اس مہینے میں جتنے دن بچے ہیں ان میں برکت عطا فرما دے، ان میں روزہ رکھنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں لیلۃ القدر کی فضیلت مل جائے، اس کا اجر مل جائے، ہمارے اعمال کا انجام بہتر بنا دے، ہمارے سارے اعمال کا دار و مدار اور ان کا اختتام خیر پر کر دے، ہمیں آگ سے بچنے والوں میں شامل فرما دے۔ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، دین کی حفاظت فرما، اس ملک کو اور تمام مسلمان ممالک کو امن والا، سلامتی والا اور سکون والا بنا دے۔ اے اللہ اس ملک کو امن والا بنا، اطمینان والا بنا، سکون اور چین والا بنا، تمام مسلمان ممالک کو بھی بنا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما۔ حق کے ساتھ ہمارے حکمران کی تائید فرما، ولی عہد کی بھی تائید فرما، خادم حرمین کی اور اس کے ولی عہد کی توفیق، ان کو توفیق عطا فرما، ان کے مددگاروں کو، ان کے ماتحت کام کرنے والے اداروں کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود ہے، اسلام اور مسلمانوں کی خیر ہے۔ ان کو بہت اجر عطا فرما کہ انہوں نے حرمین شریفین کی خوب خدمت کی ہے، یہاں آنے والے مہمانوں کی خوب خدمت کی ہے۔ اے اللہ ہمارے فوجی جوانوں کی حفاظت فرما جو سرحدوں کے پہرہ دار ہیں، اے اللہ ہمارے فوجی جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے سرحدوں کے پہرہ داروں کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، ان کا مددگار بن جا، ان کی نصرت کرنے والا بن جا، ان کا نگہبان بن جا۔ اے اللہ
تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرما جو مہمانان رحمان کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اے اللہ پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، ان کو امن عطا فرما، ان کو سلامتی نصیب فرما، ان کو اطمینان نصیب فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اسے بلندی عطا فرما، عزت عطا فرما، قیامت تک وہ عزت اور بلندی والا رہے۔ اے اللہ اپاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں، سلام ہے مرسلین پر، اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔